بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा दर्स सूरह हिज्र आयत नंबर 26 से शुरू हो रहा है और दर्स में इस बात को मलहूज़ रखिएगा कि जो दर्स जिससे आगाज़ हो रहा है इंसान की तख्लीक़ और जिन्नात की तख्लीक़ और फिर मुकालमा अल्लाह तबारक तआला और शैतान के दरमियान। सूरह बकरा आयत नंबर 30 और आराफ आयत नंबर 11 में भी ये किस्से हो चुके हैं, लेकिन दोनों और तीनों आयत में कड़ियों का इख्तिलाफ है, तर्ज बयान निराला है, मकासिद मुख्तलिफ हैं, अलबत्ते नतीजा एक ही है। ऐसा नहीं है कि जो लोग वहाँ उस दर्स में मौजूद थे उनके लिए भी, जैसे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आलिम तो क्या बहर समंदर यानी नदी समंदर के सामने क्या है, तो ऐसा समंदरी आलिम भी इस कुरान से बार बार मुताला करे तो वो सिकम से यानी पेट उसका भर नहीं सकता, सैराब नहीं हो सकता। तो आज आप देखेंगे जो लोग उस दर्स में मौजूद थे कि कैसे कैसे अल्फाज हैं और क्या मकासिद है। इसके बाद भी अगर ये किस्सा है वो भी मुख्तलिफ रहेगा, कड़ियाँ मुख्तलिफ रहेंगी। तो सुनिए गौर से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिन मिन हमइम मस्नून। हमने पैदा किया इंसान
سلسال سے، ایک حمأ مسنون سے، دیکھو من ہے. اب اسے سمجھنے کے لیے یہ حمأ مسنون تیسرا مرحلہ ہے، سلسال یہ چوتھا مرحلہ ہے. تو ہم ابتدا سے چلتے ہیں، پہلا مرحلہ کیا ہے؟ سورہ غافر آیت نمبر 67، هو الذی خلقکم من تراب، اسی ذات نے تمہیں مٹی سے بنایا. یہ پہلا مرحلہ. کیا مطلب مٹی سے بنایا؟ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ستہ والوں میں سے ترمذی نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری جو زمین ہے چاروں طرف سے مٹی کو اٹھایا. یہ الفاظ. اب ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کیسے اٹھائے، لہذا انسانوں میں جو آج چال رنگت پائی جاتی ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی گندمی ہے، یہ اثر سے. تو یہ پہلا مرحلہ کہ مٹی جمع. دوسرا مرحلہ کیا؟ سورہ صافات آیت نمبر 11، انا خلقناہم من طین لازب. تین لازب ایک ہی چیز ہے، دو نہیں. دوسرا مرحلہ لازب تین کی صفت ہے. تو کیا مطلب تین کا؟ جب ہم مٹی میں پانی ڈال کر اسے ملاتے ہیں تو اسے کیچڑ کہتے ہیں. تو یہ دوسرا مرحلہ، اس کا کیچڑ بنایا. کیچڑ بن گیا. پہلا مرحلہ مٹی، دوسرا مرحلہ اس میں پانی کی ملاوٹ. اب جب پانی ملایا کیچڑ ہو گیا تو اس میں لازب یعنی چپکنے والی. آٹا گوندتے ہیں، آٹے میں پانی ڈالتے ہیں، گوندتے ہیں، بعد وہ چپکنے لگتا ہے. تیسرا مرحلہ من حمأ مسنون، سورہ حجر آیت نمبر 26، حمأ مسنون موصوف صفت ہے. تو کیا حمأ کے معنی؟ کسی نے کیا ہے حمأ کے معنی رسیلا. صحیح ہے، سیمنٹ کانکریٹ ملاؤ تو رسیلا ہو جاتا ہے نا، ترجمہ صحیح ہے. کسی نے کیا گارا، وہ بھی صحیح ہے. لیکن اکثر لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کالا، تو کالا کے اوپر ایک زبر لگا دو تو گارا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس لیے کہ زمین کو کیچڑ بنا کر چھوڑ دیا جائے تو کالا پن اس میں ہوتا ہے. سارے تراجم صحیح ہے. مسنون کسے کہیں گے؟ جی، تو مسنون جو ہے ترجمہ کیے ہیں مختلف. کسی نے کیا ہے بدبودار، کسی نے کیا ہے وہ سڑا ہوا، کسی نے کیا ہے تغیر نہیں ہوا. تو آپ کو ایسی ڈکشنری کے میدان میں لے چلتا ہوں. سورہ بقرہ 259، لمبا قصہ ہے، دیکھیں وہاں مسنون کے معنی آپ کے ذہن میں رہیں گے. یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، سمجھنا ہے آیت سے آیت کو. لمبا قصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا. بخت نصر نے ایک بستی کو تباہ کر دیا. عزیر وہاں سے گزرے گدھے پر سوار، کھانا ساتھ میں، پینا ساتھ میں. او کالذی مر علی قریۃ خاویۃ علی عروشها. تو کیا یعنی مطلب بستی ختم، کھنڈار تھے، وہاں سے گزرے تو بولے انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. اب اس بستی کو اللہ زندہ کرے گا. فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال موت طاری کر دی. ثم بعث قال کم لبثت، کتنا سوئے؟ تو بولے یومن و بعد یوم. تو بولے 100 عام. اب سنیے، فانظر الی طعامک وشرابک، ذرا کھانا اور پینا دیکھو. لم یتسنہ، یہ ہے مسنون. تو مسنون کو سمجھنا ہے معنی کیا ہے اس کے. کسی نے کیا بدبودار، کسی نے کیا سڑان، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں اس کے معنی؟ لم یتسنہ کا مطلب آپ کا کھانا دیکھیے، سنہ کچھ بھی فرق نہیں ہوا، ویسے کے ویسے ہے.
دیکھیں بات تو ایک ہی ہے، کوئی قبر کھودو تو کہتے ہیں کہ ایسی لاش ہے ملی کہ آج ہی دفنایا گیا، کوئی کہتا ہے کہ ایسی لاش ملی کہ اس میں سڑان ہوا ہی نہیں. تو تہذیبی ترجمہ ہونا چاہیے، لم یتسنہ، تغیر نہیں پایا گیا. تو مسنون تغیر، تو تغیر کیا کسی نے ترجمہ کیا خمیر والی ہو گئی، تو یہ خیال رکھے گا ترجمہ سلیس ہو، تہذیبی ہو. تو کیسی ہو گئی مٹی، اس میں خمیر ہو گئی. یہ تیسرا مرحلہ، اس کو بھی ذہن میں رکھیے. تو اب چوتھا مرحلہ من صلصال، تو خمیر والی مٹی ہو گئی. تو اس میں تغیر کس کا ہوا؟ سڑان کا نہیں، بدبو نہیں، اس کی مہک تبدیل ہو گئی. دیکھیے کہ مٹی ہے، برسات گرتی ہے، مہک تبدیل ہو جاتی ہے. جب وہ کیچڑ ہو جاتا ہے مہک تبدیل ہوتی ہے. تو اکثروں نے یہ ترجمہ کیا ہے، مگر بعضوں نے وہ بھی کیا ہے. تو ہمارا کام ہے کہ ہم سمجھیں، جنہوں نے بھی کیا ہے محنت کی ہے. سلسالن، سلسال کسے کہیں؟ جب وہ کیچڑ سوکھ کر بالکل خشک ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ٹھیکری. تو کھڑکھڑ اس میں آواز آتی ہے نا. سورہ رحمان آیت نمبر 14 میں چلیے، وہاں سمجھ میں آئے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. اب آپ لوگ جانتے ہیں کیا کہ ہم نے ایسی ٹھیکری سے، فخار کسے کہیں گے؟ کوئلے کو انگار میں سلگایا جائے تو جو اس کا انگار ہے اسے کہیں گے فخار. اینٹ جب جل جائے تو فخار. تو ایسی ٹھیکری فخار جیسے. اب بعضوں نے ترجمہ کیا کہ اس کو سکھایا گیا انگار سے، بعضوں نے نہیں کیا ہے ٹھیکری. اب آپ سمجھتے ہیں محنت کی ہے لوگوں نے، بعضوں کے پاس وہ چیزیں حاضر نہیں تھی. تو یہ 4 مرحلے. ٹھیک ہے، 5واں کون سا؟ سورہ غافر آیت نمبر 67. اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ. یہ 5واں مرحلہ. اب کیا ہو رہا ہے؟ نطفے سے. تو یہ تخلیق کو بیان کیا گیا. دیکھیے سورہ بقرہ میں یہ چیز تھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ. دیکھیے فرق ہے نا، اس میں کڑیاں جدا ہیں، مقاصد اور ہیں، نتیجہ ایک ہی ہے. کہ تم کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. تمہاری پیدائش کی طرف غور کیجیے کہ جو اللہ اس مٹی سے اتنے مرحلات میں تمہیں زندہ کر سکتا ہے، وہی تمہیں بوسیدہ کر کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اب دوسرا دیکھیے کیا ہے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ. جان، دیکھیں جان، رک جاؤ تو پہلا نون ساکن، ملاؤ تو پہلا نون ساکن، اس لیے 6 حرکت پڑھیں. جان نہیں، جان. اور مشدد اس لیے وہاں مت کریں جان، نہیں تو صحیح ادا نہیں ہوگا. یہ باریک باریک باتیں ذہن میں رکھیں. ہم نے جنات کو، تو آپ سنیے جنات بھی ترجمہ صحیح نہیں. آدمی کا کیا کہتے ہیں؟ بابا آدم کون؟ آدم علیہ السلام. ان کو کس سے بنایا؟ مٹی. 4 مرحلہ. ٹھیک ہے نا. تو جنات کا بابا آدم، بابا کون؟ جان ہوا نا، جان. تو جان جو سب سے پہلا جن کس سے بنایا؟ من قبل، انسان سے پہلے. تو یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ انسان سے پہلے اس کی پیدائش ہوئی ہے. کس سے؟ من نار السموم. سموم جانتے ہیں؟ بغیر دھوئیں کے اس کی لپٹ، انگار کی لپٹ. چلیے سورہ رحمان آیت نمبر 15. خلقنا الانسان من صلصال كالفخار وخلقنا الجان من مارج من نار. مارج شعلہ، دھکتا ہوا شعلہ. تو یہ جنات کی پیدائش. ٹھیک ہے، جنات یعنی بابائے جن کی. بعد میں تو ان کا دوسرا مرحلہ من نطفۃ. تو کیا سمجھ میں آیا ہماری؟ ایک طرف انسان، دوسری طرف جن.
تو انسان کی پیدائش مٹی سے، جنات کی پیدائش انگار سے، ٹھیک ہے؟ تو انسان جو ہے وہ حصی ہے، مادی ہے، نظر آتا ہے. جنات کیسا ہے؟ حصی نہیں ہے. سورہ اعراف 27 میں جائیے. انه یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. کیا کہ جن وہ اور وہ نہیں، قبیلہ اس کا خاندان آپ کو دیکھتا ہے. کیسا دیکھتا ہے؟ من حیث لا ترونہم، تم نہیں دیکھتے. تو انسان اخف، جن اشد. انسان مادی ظاہر، جن مخفی. وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، آپ گزر رہے ہیں، وہ نہیں. خاندان، قوم. اب کیا کیا جائے؟ ٹکراؤ ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوگا نا. ہم جسے دیکھ نہیں رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں. آیا بلغم، تھوک دیا ہے نا، تھوک دیا. کیا ہوگا؟ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اگر ان کے سر پر گیا، کپڑے پر گیا، ان کے جسم پر، کیا حالت ہوگی؟ ہم تو مٹی سے بنے، وہ کس سے بنے؟ پھر شکایت کرتے ہیں اسے کیا ہو گیا. کیا کرتے ہیں؟ شکایت. صحیح ہے؟ کیوں؟ تو قرآن سے ربط ہے. انہ یراکم هو وقبیلہ. اکثر عورتیں کیا کرتی ہیں دیہاتوں میں؟ مچھلی، گوشت، مرغی اور بچا ہوا اٹھا کر پھینک دیے. کیا ہے وہ؟ قبیلہ. کیا حالت ہوگی بتائیے؟ وہ تو نار سے بنے ہیں، آگ سے، آگ کی لپٹ سے. پھر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر 3 جنات سوار ہو گئے. 5. ارے 5 جنات کیوں سوار ہوئے؟ 9 سوار ہوئے. ارے لڑکی 1 اور 9، کیا 9 جنات کیوں؟ تو آپ نے قبیلے کا احترام ہی نہیں کیا نا، قبیلہ سوار ہو گیا جی. تو اس سے بچنے کی ترکیب کیا ہے؟ پہلے تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قبیلہ ہے. کبھی بھی باہر تھوکنا ہے تو کہیں بیٹھے ہمیشہ بسم اللہ. اگر استنجا کرنا ہے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. لیکن ایک بات یاد رکھیں، چھوٹے بچے اس دعا کو یاد نہیں کر سکتے. اگر سفر میں ہے، اسے حاجت ہوئی تو کہو اعوذ باللہ کہو. اگر شیطانی رجیم نہ کہہ سکتے تو کم سے کم اعوذ باللہ تو کہہ سکتا ہے نا. پھر جب مکتب میں جائے گا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر جب بڑا ہوگا تو پھر دعا یاد کرائیں. تو یہ تدابیر ہیں اس کی، چاہے خاتون ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بچہ ہو. تو یہ تو ظاہری چیز کی بات ہو رہی ہے. ابھی مادی چیز بھی آئے گی، وہ تو آ رہا ہے، مگر اس کا ایک موقع تھا. تو چلیے والجان، یہ ظاہری طور سے اپنے آپ کو بچائیں. اور ابھی پھر وہ تو داخل بھی ہوتا ہے، تو اس کا مکالمہ آگے آ رہا ہے. تو سنیے، اب شروع ہو رہا ہے تخلیق بشر. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو، انسان کو، سلسال سے، ہمیں مسنون سے. سلسال یعنی کیا؟ 4تھا مرحلہ، اور ہمیں مسنون 3. ابھی ہو چکی ہے تفصیل. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں ٹھیک ٹھاک کر دوں. کیا سویتو کے معنی؟ آسان ہے سمجھنا. چائے لائیے، ما استوت. میں کھانا لائیے، ما استوت. کیا مطلب استوا؟ مرغی ہو، گوشت ہو، یعنی کھانے کے لائق ہو گیا تو اسے کہیں گے استوا. نہیں ہوا تو کچا ہے. اس سے 10 برس ہے، یعنی تھوڑی دیر رکو. تو مجھے جو بنانا ہے بشر، جب وہ ٹھیک ٹھاک پتلا ہو جائے، اور وہ نفخت فیہ، اس استوا والے پتلے میں میں من روحی، میری روح پھونک دوں. فقعوا لہ، آپ جانتے ہیں فوق کا کرشمہ دیر نہیں، ثم تاخیر کے لیے. فوراً
سجدہ کر لینا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں کئی چیزیں سمجھنا ہے. نفخت فیہ، پھونکوں میں اس میں میری روح سے. تو میں سب سے پہلے مثبت بات کو پیش کرتا ہوں. سورہ ابراہیم میں گزر چکا ہے کہ میں نے بسایا اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. کیا فرماتے ہیں؟ تیرے گھر کے پاس جو مقدس ہے. تو کیا مطلب اس کا؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی بستی ہے اس پر نہیں. اللہ نے ایک گھر اپنا قرار دیا. ٹھیک ہے. مساجد اللہ، اللہ کی مسجد ہے. کیا مطلب؟ ملکیت. ساری زمین اللہ کی تو ملکیت. تو من روحی کا مطلب کیا؟ یہ اللہ نے جو روح پھونکی ہے وہ اس کی ملکیت. ٹھیک ہے. اچھا اب روح کے بارے میں آپ کو لوگ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے. لوگوں نے پوچھا روح کیا ہے، تو بنی اسرائیل میں 85 آیت میں جائیے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. بھائی نفخت مِنْ رُوحِی، آپ کیا پوچھتے ہیں؟ من امر ربی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تمہیں تو علم اتنا دیا گیا نہیں، تم کیا سمجھو. آج تک اس روح کو سائنسدان بھی سمجھ نہیں سکے، اس لیے کہ وہ نظر نہیں آتی. امام غزالی فرماتے ہیں انسان کا جسم جو ہے وہ مادی ہے. کس سے بنا؟ مٹی سے، اغلب سے. اور روح وہ حصی نہیں، نظر نہیں آتی. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ روح جو ہے جسم میں جب ملتی آتی ہے، داخل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے پھونکا، پھر فرشتے ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے تو پھونکتے ہیں. حضرت جبرائیل نے مریم کے کو پھونکا تھا. تو جب وہ داخل ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں حیات، زندگی. کیا کہتے ہیں؟ زندگی. اچھا اب یہ جو زندگی ہے یہ کیسی ہے روح، کیسے ہم سمجھے؟ تو امام غزالی اس آیت کی ترجمانی کر رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں. دیکھیے کیسے کیسے لوگ تھے. آپ جائیے سورہ زمر میں 42 آیت. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فیہا. 99 روح قبض کرتے ہیں، لے لیتے ہیں. اس میں 2 گروپ ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں دونوں. ایک کون سا؟ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا، جس کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ روک لیتے ہیں، واپس نہیں کرتے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں. کہاں تک؟ مدت تک. تو کیا کہتے ہیں؟ روح جب نکلتی ہے تو 2 پہلو ہیں. جس کا فیصلہ ہو چکا اس کا ربط نہیں رہتا، خوب چلاؤ رو اٹھنے والی نہیں. لیکن جب انسان سوتا ہے جس کا فیصلہ نہیں ہو چکا اس کا ربط باقی رہتا ہے. وہ روح اللہ مکمل کرنے کی کہیں بھی چلے جائے، وہ روح میں چاہے مشرق جائے مغرب جائے گھومتا رہتا ہے خواب میں اور کھراٹے بھی لیتا ہے. کیوں؟ تو اس کا کانٹیکٹ ہے. ذرا تو اڑ جائے. تو یہ فرق ہے. تو ہم کیسے سمجھیں؟ کیسے سمجھیں؟ قرآن شریف میں اتنا ہی بیان کیا ہے. اب اگر آپ کوشش کریں کہ روح کو جاننے کی تو من امر ربی. تو یہ تو میں نے مثبت بتلا دیا، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ من روح ہی، بعض جو نے ترجمہ جو کیا ہے کہ یہ روح، اب یہ میں شریعت اسلامیہ کو نہیں بتا رہا ہوں بلکہ جو گمراہ فرقے ہیں اور کہاں سے کیا ہو گیا. آج میں آپ کو ایسی چیز بتلا رہا ہوں یہ واعظوں میں نہیں بتاتے اس لیے کہ عوام کو پریشان کرنا مناسب نہیں. لیکن آپ بھی تو کتابیں پڑھتے ہیں نا. تو سنیے، وحدت الوجود، وحدت الشہود، فنا فی اللہ، ہما اوست، کبھی پڑھا ہوگا، نظر سے گزرا ہوگا. کیا ہے یہ؟ اپنے بھی ہیں، ابھی بھی ہیں اور غیر بھی ہیں. کیسے کیسے گمراہ ہوتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے. تو سنیے،
اور یہ چونکہ اسلامی صوفیہ نے اسے ایجاد کیا، اس لیے ان عقائد کو اسلامی دنیا میں ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، تو ہمیں جاننا چاہیے۔ محی الدین ابن عربی نام بھی بہت اچھا، اور ابن عربی صوفی، تو کیا مر روح ہے وحدت الوجود؟ کیا مطلب وحدت الوجود؟ وحدت الوجود، ایک ہی چیز، ایک ہی چیز کا وجود ہے۔ کس کا؟ ایک ہی چیز کا، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورج بنایا، ایک ہی وجود اللہ، تو سورج بھی اللہ، اللہ بھی اللہ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صوفیہ۔ آپ سوچتے ہیں نا صوفیہ صوفیہ، ذرا غور سے سنیے، ساتھ میں رہیے۔ ہر چیز کائنات کی ایک ہی، یہ کیا ہے؟ وحدت الوجود۔ اب آپ بتائیے، تو انسان کے جسم میں روح ہے تو اللہ کا ایک حصہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کا حصہ ہے تو وہ اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ۔ اچھا، وحدت الشہود یہ ہمارے لوگوں کا ہے، ہمارے نزدیک کے لوگ ہیں۔ کیا مطلب وحدت الشہود؟ عبادت کرو، نوافلیں پڑھو، ریاضت کرو، تو ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے۔ انہیں اللہ کہاں نظر آتا ہے؟ ہر چیز میں اللہ۔ وحدت الشہود، فنا فی اللہ، اللہ فنا فی اللہ۔ ریاضت، عبادت تو فنا فی اللہ ہو گئے۔ مثال بھی اتنی گندی دیتے ہیں، مناسب نہیں سمجھتا کہ مجلس کا ذوق جو ہے تبدیل کروں۔ مثال ایسی غلط پیش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ انسان کے جسم میں داخل ہوا، جس طریقے سے میاں بیوی، آپ بتائیں تو یہ کیا ہے؟ یہ فنا فی اللہ۔ ابھی فنا فی اللہ سنیے، حدیث قدسی کہ بندہ، اب ظاہر ہے کہ حدیث قدسی کو حوالہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، قرآن کے بعد جو درجہ ہے کس کا؟ حدیث قدسی کا۔ یتقرب بالنوافل، نفلیں پڑھ کر قریب ہوتا ہے مجھ سے۔ تو جس طریقے سے قرآن کے آیتوں سے گمراہ ہوتے ہیں، حدیث سے بھی، یہاں تک کہ میں اسے احببت ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں محبت کرتا ہوں تو وہ اس کا کان بنتا ہوں، تو وہ جو اس میرے کان سے سنتا ہے، اس کی آنکھ بنتا ہوں، میری آنکھ سے دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بنتا ہوں تو ہاتھ سے پکڑتا ہے، اس کا پیر بنتا ہوں تو پیر سے چلتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب جو بھی وہ سنے گا، اللہ تعالیٰ کی توفیق اسے حاصل ہوگی کہ صحیح سنے، مگر انہوں نے کیا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حلول داخل ہوتا ہے، یعنی اب اس کا کان بھی۔ اور یہی وجہ آپ دیکھ رہے ہوں گے نا کہ ہمارے لوگ اپنے ہی فرد کو، مولوی کو بٹھا کر اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ فنا فی اللہ ہو گیا، فنا فی اللہ ہو گیا۔ مطلب ہے کہ ایسی گمراہیاں ہیں، ہم اب بھی لوگ موجود ہیں، اس کا پیر پکڑتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ، یہ شیخ لوگ اب بھی موجود ہیں، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ فنا فی اللہ، یہ فنا فی اللہ ہو چکے، اللہ ان میں سرایت کر چکا۔ اب ان کا پسینہ یا لعاب اگر کسی کے جسم کو جائے، ان پر بھی جنت حرام۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ جو کہے کہ لا الہ الا اللہ، اس پر کیا؟ جہنم حرام۔ تو جس کے اندر یہ پسینہ چلا جائے تو، حالانکہ ترجمہ بالکل صحیح ہے، جہنم کیا حرام ہوگا، ایسے پر جہنم کیسے حرام ہوگی؟ کیسے جہنم حرام ہو سکتی ہے؟ تو جہنم حرام بتلائیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو گمراہیاں ہو رہی ہیں۔ اچھا آپ سنیے، ہما اوست، ہما اوست کے معنی کیا؟ ہر چیز میں اللہ، اس میں ہر چیز میں اللہ، درخت میں اللہ، پتھر میں اللہ، انسان میں اللہ، یہاں تک کہ انسان کے جو پیدائش کے جو آلے ہیں اس میں بھی اللہ، اس میں ان کی پرستش ہوتی ہے۔ یہ تو مشرک، مگر ہمارے لوگ جو کہ پسینہ لگے تو ان پر جہنم حرام ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ آیتوں سے، احادیث سے یہ گمراہ ہو چکے ہیں۔
لہذا ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس پیغام کو بتائیں کہ یہ فرقے جتنے بھی ہیں کتابوں میں ہیں اور موجود ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور اچھا طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہمارے اندر حلول کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ اور فنا ہو چکے ہیں ہم، لہذا آپ ہم سے تعلق رکھیے، بیعت کیجیے تو جہنم. سنیے ابھی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ تو روح کے تعلق سے تھا. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سجدہ کر دیجیے. سجدہ کیے، ہو گیا سجدہ. اب سنیے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، سوائے ابلیس نے انکار کیا کہ سجدہ کرے. دیکھ رہے ہیں فرشتوں نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا. اب اگلی آیت سنیے. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ابلیس کیا ہوا تمہیں کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اب یہاں سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جن اور یہ ابلیس اور یہ فرشتے، ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو کس سے ہوا؟ فرشتوں کو کہہ رہے ہیں اذ قال ربک للملائکۃ، ٹھیک ہے، اور یہاں فوراً سوال کر رہے ہیں کہ یا ابلیس ہو. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ حکم میں شامل تھا. اگر وہ حکم میں شامل نہ ہو تو سوال ہوگا نہیں ہوتا. تو وہ قول ابن عباس. دیکھیے فرشتوں کے نام ہے جبرائیل ہے نا اور عزرائیل، تو اس کا نام ہے عزازیل، اس کا جنات کا. یہ ابلیس تو ابھی بعد میں ہوا. بموجب ابن عباس اس کی سرداری آسمان دنیا پر تھی، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، مقرب تھا، عبادت کرتا تھا. دیکھیے اللہ کے سامنے یعنی اس مجمع میں تو جو بھی حکم ہوتا تھا اس میں وہ شامل رہتا تھا. وہ ایک ہی تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا. کیا تھا؟ جن. سورہ کہف 50 نمبر آئے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. تو کیا تھا یہ؟ جن. شیطان کوئی مخلوق نہیں، جن. ابلیس کوئی مخلوق نہیں، جن. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، فسق اس نے اختیار کیا. تو اس کا دوسرا نام کیا؟ فسق. فَفَسَقَ. پھر ابلیس، پھر شیطان، یہ سب نام ہے. ابلیس غلاظت، رجیم. تو سوال یہ ہوا کہ اسے یہ توقع تھی کہ جس طریقے سے فرشتوں کو بڑے بڑے رتبے دیے گئے، اسے آسمان دنیا کی ذمہ داری دی گئی، تو یہ ذمہ داری بھی اسے ملے. تو اس لیے اس سے پوچھا گیا سوال کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا. بات واضح ہوا، وہ سجدے میں شامل تھا. تو جواب دیتا ہے قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. کہتے ہیں کہ جسے تو نے پیدا کیا ٹھیکری سے، خمیر والی مٹی سے، میں اسے کیسے سجدہ کروں؟ تو کیا بات ہوئی؟ قیاس کیا. سب سے پہلے قیاس کس نے کیا؟ شیطان نے، کہ اسے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے نار سے پیدا کیا. اللہ کے سامنے ہے، دربار میں. کیسی بڑی جرت کر رہا ہے. اس قدر بڑی جرت وہ کر رہا ہے. تو مجادلہ میں ہے، سورہ مجادلہ میں 19ویں آیت 22ویں آیت سورہ مائدہ میں. دیکھیے یہاں دو گروپ ہو رہے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے. الا ان حزب اللہ هم الغالبون، حزب اللہ هم المفلحون، اور حزب الشیطان هم الخاسرون. دو گروپ ہو گئے. بڑا درس ہے اس میں. کیا کہتا ہے کہ جسے تم نے مٹی سے بنایا میں اس سے افضل ہوں. قیاس کیا. ایک خطا آدم علیہ السلام سے بھی اور شیطان سے بھی. تو اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا، فسق کیا،
انکار کیا تو جواب دیکھیے اسے کیا ملتا ہے. جواب دیکھیے قال فاخرج منها فإنك رجيم. نکل جاؤ. رجیم یعنی دھتکارا ہوا مردود، اور اصل میں رجیم پتھروں سے مارا ہوا، لیکن یہ دھتکار دیا گیا، کوئی ضرور نہیں کہ پتھر سے مارے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر لعنت کب تک؟ قیامت کے دن تک. اب دیکھیے لعنت کسے کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو لعنت کا معنی کیا؟ رحمت سے محروم ہے. پھر کب تک؟ قیامت کے دن تک. شیطان دیکھ رہا ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، مگر اسے یہ خیال بھی نہیں کہ میرے ساتھ کیا حشر ہوگا. وہ فوراً مہلت مانگتا ہے. سنیے قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. مجھے یہ مہلت دے دو تم، جب اٹھایا جائے گا. اس نے کیا سوچا کہ میں موت سے فرار اختیار کر لوں گا. موت سے فرار. اب جب موت سے فرار، جب اللہ مہلت دیں گے اسے، تو اس نے سوچا کہ پھر نہ موت ہوگی نہ گرفت ہوگی. تو جواب ملتا ہے قال فإنك من المنظرين. مجھے مہلت، مگر اب کیا ہے ساتھ میں؟ إلى يوم الوقت المعلوم، ایک معین وقت. اب یہ کون سا؟ بقول ابن عباس یہ وقت نفخ اولا. وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَمَنْ صَعِقَ، تو صعق من فی السماوات والارض، تو سارے زمین و آسمان پر موت طاری ہو جائے گی. تو نفخ اولا جب ہوگا تو اس کو بھی موت طاری ہوگی. اب اسے اس کا علم نہیں تھا. اچھا دیکھیے اب سنیے ذرا کیا کہا گیا یہاں پر. لعنت، ٹھیک ہے نا، اور اس بعث تک تجھے مہلت، اور بعث کے بعد جب موت طاری ہوگی پھر تو کوئی توبہ نہیں. دعا تو ہے، دعا تو مومنین کریں گے، لیکن توبہ نہیں، ایمان نہیں. لیکن آپ سنتے ہوں گے کچھ واعظین، چونکہ وعظ بھی جو ہو رہے ہیں قرآن کے سے ربط نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ شیطان کو ابھی بھی چاہیے کہ جا کر قبر آدم پر سجدہ کرے، تو اس کی گناہ معاف ہو جائیں گے. چونکہ ربط تو قرآن سے نہیں، جسے اللہ فرمائے کہ لعنت الی یوم الدین، تو اسے توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ وہ کیسے جا کر قبر پر سجدہ کر سکتا ہے؟ اچھا دوسرا مسئلہ، اب شیطان کون؟ جان، اسے مہلت دی گئی. اب دوسرا مسئلہ پیش آیا. کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے آدم علیہ السلام کس زمانے سے ہے؟ زندہ ہے، تو حضور کیوں زندہ نہیں؟ اب یہ بھی غلط. شیطان آدم کے زمانے سے کہا ہے من قبل، چونکہ قرآن سے ربط نہیں. من قبل کون سا شیطان؟ اب جان، یہ جو شیطان ہے، اب عام تصور یہ ہے کہ سارے شیطان نہیں، یہ شیطان کوئی چیز نہیں، اصل جن. ابلیس نام ہے اس کی ابلیسیت کی وجہ سے، شیطان نام ہے سرکش کی وجہ سے، فاسق نام ہے فسق کی وجہ سے، تو وہ تو اصل جن ہے. تو جن کے بارے میں وہ تو قبیلے ہیں، خاندان ہے، ان کی شادیاں ہیں، ان کا کھانا ہے، ان کی موت ہے. صرف اسے مہلت دی گئی. اب یہ جب مہلت مانگا، اللہ نے مہلت دے دی. اب یہ کیا کرتا ہے؟ اس کے چیلے ہیں، یہ چیلے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرف، اور یہ وسوسہ اندازی کرتے ہیں. اب ایک تو ظاہری چیز کیا کہ انسان حسی ہے، مادی ہے، نظر آتا ہے، اور جن جو ہے نظر نہیں آتا، تو اس سے حفاظت کا یہ طریقہ ہے. لیکن اب اس سے حفاظت کا طریقہ کیا کہ وہ جو وسوسے ڈالتا ہے. تو اس کے لیے یہ جو 3 آیتیں میں نے، الا ان حزب اللہ هم الغالبون هم المفلحون وحزب الشیطان هم الخاسرون. تو اب 2 ہی گروپ ہیں، کس گروپ کے ساتھ ہمیں رہنا ہے؟ اگر یہ تصور ہمارے ذہن میں ہو، دیکھیے دنیا میں جتنے فساد ہو رہے ہیں، شرک ہو رہے ہیں، بدعات ہو رہے ہیں، گناہ کے کام ہو رہے ہیں، یہ سب کس حزب میں جائیں گے؟
تو شیطان کے اہلکار ہیں، یعنی اس کے کارندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں۔ اب ہم اپنے آپ کو کہاں رہنا پسند کرتے ہیں؟ تو ظاہر جواب یہی ہوگا کہ ہم تو اللہ کے لشکر کے ساتھ رہیں گے۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ انسان کوشش کرے، لیکن یہ کوشش کہاں سے ہمیں تقویت کہاں سے ملے گی، قوت کہاں سے ملے گی؟ تو دیکھیے آگے کیا لکھا ہوا ہے، الی یوم الوقت المعلوم۔ اب جب شیطان نے دیکھا تو مجھے مہلت مل گئی، لیکن اب یہ ٹھکرایا گیا، تو دیکھیے کیا کہتا ہے، ذرا مناظرہ سنیے۔ قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين۔ ذرا غور سے دیکھیں آیت کو، دونوں آیتیں اسی کے کلمات ہیں۔ کہتا ہے کہ ربی، رب قبول کر لیا، تسلیم کر رہا ہے نا، کیسے نہیں کرے، سامنے ہے۔ مشرکین تسلیم کرتے ہیں تو وہ کیوں نہ کرے، رب کا اعتراف کیا۔ پھر کیا کہتا ہے، بما اغویتنی، تو نے جو مجھے گمراہ کیا، بما بموجب اس کے، بسبب اس کے کہ تو نے گمراہ کیا۔ تو نے کیسے گمراہ کیا؟ چونکہ آدم کو مٹی سے بنا کر مجھ پر تو نے فضیلت بخشی، تو سبب بنا، یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام۔ اب کیا کروں گا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اب دنیا میں ان کے لیے سارے اعمال خوشنما کر کے دکھاؤں گا۔ ایک چیز، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سارے لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ پھر اس نے دیکھا کہ نہیں، یہ تو قدرت نہیں رکھ سکتا میں۔ دیکھیے الفاظ، سارے لوگوں کو گمراہ کرنا میرے بس کی بات نہیں، تو فوراً بولتا ہے إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ دیکھیں تیرے جو نیک بندے ہیں اس پر میرا بس نہیں چلے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے۔ ربوبیت کا اعتراف ہے اسے، اپنی قدرت طاقت کا بھی اسے احساس ہے، اس پر وہ قادر نہیں ہے، وہ خود کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قال هذا صراط علی مستقیم۔ پھر کیا فرماتے ہیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین۔ شیطان نے اعتراف کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا صراط علی مستقیم، یہ میری طرف آنے کا سیدھا راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ جو اللہ نے ہمارا کیا، صراط مستقیم۔ تو جو صراط مستقیم پر چلے گا، پھر کہتے ہیں کہ ان عبادی، جو میرے بندے ہیں، اس نے کہا نا الا عبادک منهم المخلصین لیس لک علیہم سلطان۔ سلطان کسے نہیں، قوت، زور، جبر، زبردستی، ان کو پر تو زبردستی نہیں کر سکتا۔ الا من اتبعک من الغاوین، جو گمراہ ہیں، جو تیری پیروی کریں گے وہی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اب پھر دو گروپ کے، ایک تو عباد اللہ المخلصین اور ایک غاوی۔ اب بالکل واضح ہے دنیا میں کیسے رہنا ہے، کیسے رہنا ہے دنیا میں۔ اب یہ اور بات ہے، دیکھیے شرک نہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، تو ابدی جہنم اس پر حرام ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم کس جماعت میں رہیں۔ دیکھیے دنیا میں ہم کس گروپ میں رہتے ہیں، جو اچھا ہے تو اس کی کوشش کریں ہمیشہ گروپ ہمارا ہو تو کون سا، اللہ والا۔ ہم لشکر میں جائیں تو کون سے، اللہ کے لشکر میں، اللہ کے دین کا، اس کا پیغام پہنچانے والوں میں رہیں۔ تو سنیے، اچھا جہنم ان کا موت ہے ساروں کا۔ اب سارے کون سے، انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں۔ اب دیکھیں گے جناتوں میں نمازی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مسلمان میں گنہگار بھی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جس طریقے اس کے چیلے جان کے انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، جناتوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، باقی جنات مسجدوں میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ سورہ جن میں جائیے، سورہ احقاف میں جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سن کر جا کر اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں کہ یا قومی عجیبنا داعی اللہ، اللہ کا داعی آیا اسے قبول کرو۔ تو اس قدر وہ محنت کر رہا ہے، جناتوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے اور
انسانوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے اور اسے مہلت دی گئی ہے. لیکن جناتوں میں بھی کچھ مخلص ہیں. اب سوال آئے گا کہ جناتوں میں سوال کیا جاتا ہے کہ ان پر کتاب الہی کیسے آئی؟ تو ظاہر ہے کہ جناتوں میں بھی جیسے کہ جو بھی نبی آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی جا کر انہوں نے پہنچایا, تو رسول کے رسول ہوئے کہ نہیں؟ نائب, جسے ہم نائب کہتے ہیں. تو اس طریقے سے دعوت ان تک پہنچی اور اب بھی پہنچ رہی ہے. وہ آتے ہیں, سیکھتے ہیں, اپنے قوم کو سکھاتے ہیں. ان کے لیے کچھ مشکل نہیں, کہیں بھی بیٹھے سیکھیں پڑھیں ہر مجلس میں. اچھا اب سنیے کہ لموعدہم اجمعین لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. جہنم کے 7 دروازے اور ہر دروازے سے ایک تقسیم کیا جائے گا جز. یہ کیا جز؟ سمجھنا بہت آسان ہے. جنت کا دروازہ ہے ایک ریان, نام سنتے ہوں گے نا, ریان ہے, وہ ریان کہتے ہیں, یہ روزے داروں کا ہے. تو جنت کے بھی ایسی دروازے ہیں, تبلیغ والوں کا ہے, جہاد والوں کا ہے, صدقہ دینے والوں کا ہے. مطلب جو زیادہ صدقہ کرے تو اس گروپ میں رہے گا, جو عبادت کرے ان میں رہے گا. ہے لیکن قرآن شریف میں اس کی وضاحت نہیں ہے, لیکن مفسر نے بیان کیا ہے. اور یہاں چونکہ 7 کا عدد ہے, یہ 7 بھی ہے. دیکھیے اصحاب الجحیم, عذاب جہنم, سأصلیہ سقر, وما ادراک ما ہی نار حامیہ, یہ سب دروازے ہیں. تو جس کا جیسا گناہ ہوگا ان کو الگ الگ دروازے سے داخل کیا جائے گا. یہ تو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے. تو لکل باب منہم جزء مقسوم. اچھا اس کے بعد جہاں پر ذکر ہو رہا ہے, اچھا یہ جنات ہوں چاہے انسان ہوں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے ایسے گروپ میں شامل ہونے سے. اب ظاہر ہے کہ مومنین کا ذکر بھی محروم نہیں کرتے ہیں جو مخلص بندے ہیں. تو سنیے, ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین لا یمسهم فیها نصب وما هم منها بمخرجین. کہ متقین کے لیے باغات, چشمے, داخل ہو جاؤ سلامتی سے, امن سے. سلامتی, کوئی تکلیف نہیں, امن امان. اچھا اب ایک چیز کہ نزعنا ما فی صدورہم, جو ان کے سینے میں غل, کینہ تھا, یہ ہم ہٹا دیں گے. ہے نا مسلمان آپس میں کینہ, حسد, جھگڑا. اور اخواناً, بھائی بھائی ہوں گے, اور سروں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. لا یمسہم فیہا نصب, کوئی تھکان نہیں ہوگی اور اس سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے. اب یہ کیا دل جانتے ہیں آپ؟ اسلام کو جو نقصان ہوا ہے, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے خارجیوں کا جنگ جمل میں مبشرات میں سے, عشر مبشرہ جو ہے, طلحہ بن عبید اللہ, حضرت عائشہ کی طرف تھے, حضرت علی, تو وہ بھی اس میں شہید ہوئے. تو حضرت علی فرماتے ہیں, یہ آیت جب اس آیت کو جب پڑھتے ہیں کہ ہمارے درمیان اختلاف اللہ تعالیٰ نکال دیں گے. تو ظاہر ہے کہ جنت میں جب داخلہ ہوگا تو مسلمانوں کا کینہ نہیں رہے گا آپس میں, کینوں کو اللہ ختم کریں گے. یہی حکم ہے کہ دنیا میں 3 دن تک ناراضی, اس کے بعد اس ناراضی کو ختم کر دیں, کیونکہ جنت کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ کینہ نہیں. اب ہو چکے واقعہ ایسا ہوا, رونما ہوا, غلط فہمی ہوئی. جب آپ جنگ جمل کا قصہ سنیں گے تو, اور صفین کا, حضرت معاویہ, حضرت عائشہ, ان کے درمیان جو جنگ ہوئی غلط فہمی سے ہوئی اور خارجی اسباب تھے, جیسے کہ آج ہو رہا ہے. جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ خارجی اسباب ہیں اس میں اصل میں. تو ہم ایسا شیوا اختیار کریں کہ آپس میں ایک دوسرے سے قدرت نہ رکھیں. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے کہ معمولی سے جماعتوں پر ہم قدرت رکھتے ہیں, جماعتوں کے نام رکھے گئے. اصل میں جماعتیں یہ کیا ہیں, اصل حزب اللہ بنے, بس جماعتوں کے نام لوگوں نے رکھے ہیں. تو جماعت کی وجہ سے کوئی اپنا علیحدہ فرقہ نہ بنائے. اور محنت کس پر ہونی چاہیے, جو میں نے ابھی بتلایا کہ من روح ہی کتنے فرقے ہو گئے, وحدت الوجود, وحدت الشہود, فنا فی اللہ, ہما اوس, اس پر محنت ہو. لیکن ایک کوئی جماعت اسلامی میں ہے وہ تو اسے تبلیغ میں لے آئے, تبلیغ والا ہے تو جماعت میں لے آئے, یہ محنت نہیں ہے. کوئی شافعی ہے تو حنفی بنا, حنفی کو شافعی, یہ محنت نہیں. اصل محنت یہ ہے. تو بہرحال آئندہ آپ شروع ہوتا ہے نبی سے, یعنی آگاہ کرو, تو اس کو آئندہ پر رکھتے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ بخاری کی کا ہمارا جو درس ہے اس کو سنیے غور سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ہم چل رہے ہیں وضو، اور اس کے بعد میں آپ کو غسل، اور ذرا غور سے سنیے کہ غسل کا طریقہ کیا، ٹھیک ہے نا؟ ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں غسل کے بارے میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سنیے ذرا، ایک نہیں کئی۔ لوگوں میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ غسل کرنے سے پہلے وضو کیا جائے۔ لوگ گھبراتے ہیں کہ ابھی تو ہم ناپاک ہیں، وضو کیسے ہوگا؟ وہ تو غسل کریں گے پھر بعد میں وضو کرتے ہیں۔ اب یہ کہ آہستہ آہستہ لوگوں نے پیغام پہنچانا شروع کر دیا، اب وہ ترکیب میں بھی پریشان رہتے ہیں۔ تو سنیے وضو کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے میمونہ سے جو روایت ہے کہ جب بھی غسل کے لیے جاتے تھے تو استنجا، دونوں چیزوں کو صاف کرتے تھے، پھر مکمل وضو، کیا ذکر ہے وہاں ہے وضو کا صلاۃ، تو نماز کی طرح۔ اس کے بعد پانی بہانے کا ہے کہ پہلے سر پر، غسل میت میں بھی پہلے سر پر، پھر یہ اس طرف، پھر اس طرف، تو جب اس طرف دھوئیں گے تو یہ آدھا، اور اس طرف دھوئیں گے آدھا، اور آخر میں پیر۔ اب میت کے لیے فرق تھا کہ اس طرف دھوئیں گے تو میت کو پلٹی کریں گے، چونکہ وہ یہ سائڈ دھوئے گی پھر اس کو کھڑا کر کے پچھلی سائڈ، طریقہ یہ ہے، اور آخر میں پیر۔ یہ حدیث ہے، ایک نہیں دو نہیں تین نہیں، بھری پڑی ہیں، آپ نکالیں۔ البتہ اس میں ایک حدیث اس میں یہ ہے کہ پیر کو آخر میں دھوتے تھے، یہ پہلے غسل کی بات، تو ظاہر بات ہے کہ پیر کو ہم آخر میں دھوتے ہیں۔ اچھا، اب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں کہ کیا کرتے تھے، تو وضو کا طریقہ گنوایا کہ پہلے ہاتھ دھوئے، پھر کلی کی، پھر ناف صاف کیا، پھر چہرہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، ہاتھ کوہنی تک، پھر سر کا مسح، پھر پیر۔ اب ذرا سنیے، جس طریقے سے آیت میں جو اختلافات علماء ہوئے، تو آپ کو ملیں گے کہ غسل جب کریں گے تو غسل کے وضو میں کانوں کا مسح نہ کریں۔ اب وہ کنفیوز ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے بتایا کہ کانوں کا مسح نہ کریں، اب کانوں کا مسح کیوں نہ کریں؟ کیا بات ہے کانوں کا مسح نہ کریں؟ چونکہ حضرت میمونہ نے جب گنوایا تو کان کا ذکر نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھوں بہروں کی طرح باتیں نہ سنیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن شریف میں ہے تو وہ ہے بھی کیا؟ ایک صاحب آئے کہ وہ کسی نے خودکشی کی تھی، بھائی نماز کیسے پڑھیں گے، وہ قرآن شریف میں ہے۔ میں نے کہا آپ کے پاس کون سا قرآن شریف ہے؟ میرے پاس تو قرآن شریف ہے، اس میں تو نہیں ہے ایسا لکھا ہوا، حدیث میں ہے۔ کیا حدیث میں ہے؟ تو حدیث پیش کر دی حضرت میمونہ والی، کانوں کا مسئلہ کریں۔ اب کیسے سمجھے آپ؟ دیکھیے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ہے کانوں کا مسح کا ذکر ہے، تو کیا مطلب؟ عمل رسول کیا ہے؟ سر کا مسح، پھر کانوں کا مسح، تو پھر یہاں بھی اسے ختم کر دیں گے، پھر عمل رسول کیا ہوتا ہے؟ اب لوگ پریشان ہیں کہ کانوں کا مسح کیوں نہ کریں۔ اچھا، اب رہا سوال کہ پیر جو ہیں، حضرت میمونہ کی حدیث ہے کہ پیروں کو آپ نے علیحدہ ہو کر دھویا، ٹھیک ہے؟ کون سے، کیسے، کیا اس کی؟ دیکھیے دیہاتوں میں جو غسل کرتے ہیں تو باہر غسل کرتے ہیں، اور غسل کرنے کے بعد وہاں کیچڑ ہوتا ہے، تو وہاں سے ہٹ کر جب گھر پر جانے کے لیے جو سیڑھیاں ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہے، وہاں آ کر یا پتھر پر وہاں آ کر پیر دھوئے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ پیر آخر میں دھوئے۔ اب ہم باتھ روم میں غسل کریں اور پھر پیر کہاں آ کر دھوئیں؟ اب علیحدہ کہاں جائیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اب عوام کیا ہے، عوام کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ حدیث میں ایسا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ احادیث ساری جمع کرنی چاہیے، تو پتہ چلے گا کہ آخر میں دھوتے تھے، تو ہم بھی آخر میں ہی دھوتے ہیں۔ جب ہم سر پر پانی ڈالتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، سب غسل کرتے ہیں، تو آخر میں اپنے پیروں کو ہم رگڑتے ہیں۔ تو اس کا خیال رکھے گا۔ پہلی بات ہے کہ آپ کو غسل کے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اس میں ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ جب آپ غسل کریں گے یا وضو کر لیے، پھر آپ غسل کریں گے تو پھر شرمگاہوں پر ہاتھ لگے گا، تو یہ فقہی مسئلہ ہے۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے
وہ تو وضو کرتے ہی نہیں. وضو کرنا مجھے عجب سا معلوم ہوتا ہے. غسل کرتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں. کچھ لوگ وضو بھی کرتے ہیں, غسل بھی کرتے ہیں, پھر وضو کرتے ہیں, پھر باہر آ کر ٹوپی پہن کر وضو کرتے ہیں. ایسے بھی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. تو اصل میں کیا ہے کہ یہ معلومات کی وسعت سے نہ ہونے کی بنا پر ایسا ہو رہا ہے. تو آپ سمجھ جائیے کہ غسل جو ہے یہ بڑی ناپاکی ہے. کیسی ہے نا بڑی, اور وضو کیسی ہے, چھوٹی ناپاکی ہے. تو غسل کرنے سے پہلے آپ وضو کر لیں تو ناپاکی کی حالت میں آپ غسل کرتے ہیں تو وضو کیوں نہیں ہوگا؟ ان کا خیال یہ ہے کہ وضو کیسے ہوگا, ہم تو ناپاک ہیں, پھر آپ کا غسل کیسے ہوگا, آپ تو ناپاک ہیں. یہ بھی تو بات ہونی چاہیے نا. تو ایسا نہیں, عمل رسول ہے. تو کوشش کریں. لیکن اگر کسی نے وضو نہیں کیا اور غسل کیا تو بھی اس کا غسل ہو گیا. اس کے بعد بھی اگر اس نے وضو نہیں کیا تو اس کا وضو بھی ہو گیا. مگر یہ کیا, اس کا اختیار ہے. اگر اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے تو وہ دوبارہ وضو کرے. چونکہ وہ شرم گاؤں کا ہاتھ لگانے کے مسائل پر دونوں قسم کی حدیث ہیں. اس پر کیونکہ کوئی بھی چیز دین میں ہم زبردستی نہیں کر سکتے. بہرحال اس کا خیال رکھیں. لیکن گنجائش ہے اور وسعت ہے. تو یہ مسائل میں آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. کوشش یہ کریں کہ وضو کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد میں غسل کریں. باقی پیر تو آخر میں دھونا ہے, پھر آپ کی مرضی وضو کرنا ہے کریں نہ کریں. وباللہ التوفیق. تو آیت کو ختم کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. چلیے آپ کو 5 منٹ دیتے ہیں. سوال لپٹ ما خلقنا انسان من مارج من نار. شعلہ تو یہ لپٹ. جو روح ڈالی کی بات ہے جی, جو اللہ نے انسان کے ساتھ کہا, یہ خاص انسان کے ساتھ ہی ہے یا جنہوں کو اللہ کو ڈالتے ہیں, فرشتوں کو ڈالتے ہیں, یہ خالص انسان کے ساتھ ہی ہے معاملہ. ہاں جیسا نفخت فی الروح ہے نا, جی یہ کیا فرشتوں کو بھی ڈالتے ہیں اللہ پاک, شیطان جن کو بھی ڈالتے ہیں, صرف جی. سوال کہ انسان میں جیسا نفخت فیہ من الروح ہے نا, تو یہ سوال بہت مناسب جگہ پر آپ نے کیے. کوئی بھی جیسے کہ وہ امام غزالی نے جو فرمایا اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک ہے جسم اس مادی حصی اور روح ہے اس میں کیا غیر حصی. تو کوئی بھی ہو, انسان ہو, فرشتے ہوں, جنات ہوں, جانور ہوں, چرند ہوں, پرند ہوں, ان کا ایک جسم ہے اور ایک کیا ہے. یہ بہت اچھا موقع پر سوال کیا. یہ تھا کہ جنات اور جنات بھی آنکھ سے ورنہ شیطان بھی آنکھ سے, مطلب جن ہی ہے. ہاں ہم تو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ آنکھ سے جن کیا دیکھ سکتے ہیں. ہاں یہ سیم کاسٹ کا ہے. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ جن شیطان کو دیکھ سکتا ہے کیا؟ نہیں, جن شیطان کو ایسا نہ کریں. جن کو تو دیکھتا ہے, وہ تو قبیلے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب جو وسوسے ان میں ڈالتا ہے وہ نزدیک آ کے نہیں ڈالتا ہے وسوسے, سمجھ رہے ہیں نا. اب جیسے کہ انسان ہمیں وسوسہ ڈالتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم سمجھتے نہیں, دیکھتے تو ہیں. جیسے کہ ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ ہمیں وہاں جانا ہے, ہمیں وہ چیز کرنا ہے, جبکہ وہ چیز غلط رہتی ہے. آپ ہوتا ہے نا ایسا, دشمن کو غلط راستہ بتاتے ہیں تو وسوسہ انسان نے ڈالا کہ نہیں. تو ہم انسان کو دیکھتے ہیں لیکن جو وسوسہ ڈال رہا ہے ہم اسے نہیں سمجھتے, بعد میں پچھتاتے ہیں وہ اس نے تو مجھے دھوکہ دیا. تو اسی طریقے سے جنات ان کو سمجھاتے ہیں اس چیز کو خوشنما کر کے, یعنی شیطان جناتوں کو, لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, اسے گمراہ کرنا. یہ آسان ہے سمجھنا, سمجھ رہے ہیں نا اس چیز کو, آسان ہے. تو جس طریقے سے انسان من الجنۃ والناس, انسان بھی شیطان ہے اور وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے. اسی طریقے سے جنات بھی شیطان ہے, جناتوں کو وسوسے ڈالتا ہے, گمراہ کرتا ہے. دونوں کے نوے دیکھیں. شیطان جو ہے نا انسان کو دیکھتا ہے, فرشتے بھی کہ شیطان کو اور انسان کو دیکھتے, فرشتے بھی. ہاں, ان کا سوال ہے کہ ہاں فرشتے چونکہ نور سے بنے وہ شیطان کو دیکھتے ہیں, جبھی تو وہ شعلہ مارتے تھے نا آسمان سے. جی, وہ تو شیطان کو دیکھتے ہیں, انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں. اور جنات بھی فرشتوں کو دیکھتا ہے, انسان کو دیکھتا ہے. جی, ہاں روح تو ہوتی ہے نا ایسا. شیاطین الانس خطیر من شیاطین الجن. جی شیاطین الانس خطیر من شیاطین الجن. جی جی,
کیا انسان شیاطین انس ہاں الدین من شیاطین جن. ہاں کیونکہ شیاطین الانس جو ہے انسان ہم اسے اپنا بھائی سمجھتے ہیں نا، یہ اختر ان شیاطین الجن. جی کہیے. اس میں 3 دن کا ذکر ہے، الی یوم الدین، ہاں ایک ہے الی یوم یبعثون، بس یہ دوبارہ جی جن کی مبعثت ہوگی ہم لوگوں جی کو، اور ایک ہے اس نے کہا کہ ہمیں یوم الوقت معلوم کا مجھے انفارمیشن دی. جی جی یوم الوقت معلوم کا آپ نے بتا دیا کہ جب وہ پہلا سور جسم ہوگا جائے. بقول ابن عباس. جی یہ یوم الدین والا جو ہے یہ ہاں. یوم یبعثون دونوں ایک ہی ہیں. نہیں، اس نے کیا کہا کہ الی یوم الدین، یوم الدین یعنی کیا؟ قیامت کا فیصلے کا دن. تو یہ سور پھونکنے کے بعد جب حساب کتاب ہوگا، محشر والے. ہاں محشر والے دن، تو وہ کیا چاہتا تھا کہ موت سے مجھے فرار ملے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھو وہ کہہ رہا ہے اچھا دن، اب اس نے فوراً کہا کہ الی یوم یبعثون، کہ جس دن اٹھایا جائے. تو اسے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن وقت المعلوم. اب یہ وقت معلوم صرف اللہ کو ہے، کسی کو نہیں. یوم الدین حشر کا دن اور یوم یبعثون اٹھانے کا دن، مگر یہ معلوم کس کو؟ اللہ کو. اس وقت تک اسے مہلت دی جائے گی، اس کے بعد ختم. تو وہ موجب ابن عباس کی جب سور پھونکا جائے گا ختم ہو گیا. اب کسی کو گمراہ نہیں کر سکے بلکہ موت واقع ہوگی. آج کے درس میں صوفیوں کا ذکر آ رہا ہے، جی تو یہ سارے بگاڑ صوفیوں نے گیت کا مطلب ہے. ہاں جی. اصل میں وہ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ لوگ یہاں کے لوگ صوفیہ کو نہیں مانتے، اور ہمارے یہاں صوفیزم بہت پھیلا ہوا ہے. ایشیا میں صوفیزم ہی تھا. جی اپنے یہاں صوفیزم پھیلا ہوا ہے. تو اصل کیوں؟ کیونکہ ابتدا صوفیوں سے ہوئی، یہ صوفیزم سے، اس لیے ناپسندیدہ ہے. لیکن ہمارے یہاں مرغوب ہے، ہاں ہمارے یہاں مطلوب ہے. تو اس میں ایک سوال ہو رہا ہے، بما اغویتنی لازین لہم فی الارض، ہاں کہ میں زمین کو سجا دوں گا، جی مزین کر دوں گا. جی بالکل تو صحیح. یہاں پہ اس چیز سے اس کا تو مسئلہ نہیں پڑتا کہ ہم کو جو ہے وہ دنیا سے دنیا کی جو یعنی جس سے اس کو مزین کیا گیا ہے ان چیزوں سے ہمیں الگ رہنا چاہیے پھر، تاکہ ہم اس طرف نہ جھک جائیں. ہاں نہیں وہ اب سمجھ میں نہیں آتا ہے نا، وہ کیا مزین کر دیتا ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اس میں بہتر ہے اور گمراہ ہو جاتے ہیں. اب جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ سوچ بوجھ دی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس سے ہمیں جو دور اس نے رہنا کہا ہے. ہے کہ لا مزین، ہاں جی ضرور ضرور ہاں ہے نا، اس مطلب ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. پرہیز کرنا چاہیے. بالکل صحیح، پرہیز کرنا چاہیے. اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ساری چیزیں آ گئی. اب اس میں کئی چیزیں ہیں، اقتدار ہے، دولت ہے، زمین ہے، سب وہ مزین کر کے پیش کرتا ہے. یعنی مزین کیا؟ خوش نما کر کے. یہ جنات کا جو ذکر ہو رہا ہے اس میں جب بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ جو عامل ہوتے ہیں جی جو جنات اتارتے ہیں اس میں وہ طریقہ کیا ہے جو کوئی لیمو رکھتے ہیں اس میں سوئیاں اور چھپا کے وہ کرتے ہیں یا کوئی چیز ایسے رکھتے ہیں وہ کسی جگہ رکھتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جنات جو عامل ہیں اس میں لیمن وغیرہ. اصل بات کیا ہے کہ جنات جو جب کسی کے پاس آپ جاتے ہیں تو اسے پتہ نہیں کہ اس کے اوپر جنات ہے یا کہ بیمار ہے. جیسے کہ آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، سب کیا آپ کو الیکٹرون سے اس کا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سونوگرافی کرتے ہیں، لیکن بیماری اس کی سمجھ میں نہیں آتی. تو اسی طریقے سے یہ جو ڈاکٹر ہے عامل، اس کے بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن یہ اپنا جو منتر ہے وہ دے دیتا ہے بس. اب یہ لوگوں کا منتر ہے نیمبو میں ٹاچنی یہ وہ، یہ سب دکھاوا ہے، کچھ نہیں ہے. چھپکے لگانا ہے. ہاں چھپکے لگانا ہے. ہاں البتہ اس میں ایک جادو چیز ہے وہ غلط ہے. تو اصل میں اس کا علاج کیا ہے؟ فلک اور ناس. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں نازل کیا فلک اور ناس. نہیں وہ انہوں نے حوالہ جیسے دیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سحر کیا گیا تھا وہ کنویں میں تو پھر وہ ڈالا تھا. وہ تو ٹھیک ہے، وہ ٹاسنیاں اس میں ڈالی تھی کنویں میں، ہاں وہ نکال دی گئی. تو اب یہ کرتے ہیں جادو ایسا کرتے ہوں گے، لیکن اب وہ بتائے کون؟ سوال یہ آتا ہے نا. وہ تو فرشتوں نے آ کر بتایا تھا کہ فلانے کنویں میں یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا. کتلے میں تھی، لیمن میں نہیں تھی، کتلے میں تھی. اب لیمن میں ڈالتے ہیں، فرق ہے دونوں میں. لیکن اب کوئی بتا نہیں سکتا نا. اب یہ صورتیں نازل ہونے کے بعد وہ ٹانچنے وہاں سے نکالنے کی ضرورت نہیں. سمجھ رہے ہیں نا. عامل سے مطلب جزاک اللہ خیر. ایک طرح کا شرک نہیں ہوگا، ایک طرح کا شرک نہیں ہوگا. لیکن اب کریں کیا؟ لوگوں کے پاس سورہ ناس پڑھ نہیں سکتے، چلے جاتے ہیں.